إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر بالذي قد كان مني. بله. واحنا التعامل مع ارباح المكاسب كثير منها ترى ايضا من نفس الزكاه. نعم. السؤال الاول لماذا احنا تعاملنا نسبه كبيره من الخمس من الزكاه؟ اي. بينما نشوف القران يذكر 14 ايه حول الزكاه وايه واحده حول. بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خمس کے سلسلے میں آپ کو بیان کروں کہ خمس بھی تابع ہے زکوٰۃ کا ہی، اور آیات قرآن کے سلسلے میں جو روایات ہمارے پاس ہیں زکوٰۃ کے سلسلے سے اس میں تو وہ زکوٰۃ کی بحث میں بھی خمس شامل ہے۔ خداوند عالم نے رسول اکرم کے اکرام کے لیے کہا تو خمس قرار دیا عوض، تاکہ ذریت رسول کو ایک سعادت دی جائے، کیونکہ طبعاً ذریت رسول عام کے طور پر آدھا خمس اور آدھا آئمہ اور آدھا خمس جو ہے سہم امام علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں ذریت رسول ہے، تو حسب روایات یہ تمام چیزیں ہیں۔ تشمل الخمس حسب الروایات، یعنی کیونکہ آیت خمس بھی اصل میں زکوٰۃ کے لیے ہے اور یہاں خاص کیا ہے خمس کو۔ اور اگر ہم صحیح سے دیکھیں تو زکوٰۃ کم لوگ ادا کرتے ہیں کیونکہ کم چیز اور اس کے مسائل بھی کم مطرح ہوتے ہیں، اور خمس تقریباً عموم کے اوپر ہے، لیکن فقہاء نے رسائل کتاب تو اگر آپ رسالہ توضیح المسائل کو دیکھیں یا عروہ کو دیکھیں، اس کے اندر زکوٰۃ کے مسائل زیادہ بیان ہوئے ہیں کیونکہ بالآخر لیکن اکثر افراد زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر واجب نہیں ہوتا مثلا، اور خمس زیادہ لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس جہت سے زیادہ بات ہوتی ہے، وَإِلَّا ظاہراً کوئی فرق نہیں اور کوئی اشکال بھی نہیں ہے اس طرح سے۔ اشکال ما بھی نعم ای 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 دیکھیں نہیں کیونکہ ہمارے پاس اگر دو دلیلیں ہوں اور دونوں دلیل شامل ہوتی، یعنی جس کے پاس نقد ہے یا غلے ہیں یا جانور ہیں زکوٰۃ بھی دے گا، اور اگر سال بھر کے خرچ سے زیادہ کچھ بچ جاتا ہے تو وہ خمس بھی دے گا۔ زکوٰۃ میں معونہ کا بحث نہیں ہے، خمس میں معونہ یعنی پونجی کا استثناء موجود ہے، اور امام علیہ السلام نے فائدے کے لیے اس کو فائدہ ہے عوام الناس، لیکن جب تزکیہ کریں تمام چیزیں جب ہو جائیں، نصاب ہو جائے تمام شرائط میں، مثال کے طور پہ 40 تمہارے آپ کے پاس مثال کے طور
جانور ہو جائے تب مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن اگر اس کے خرچ سے زیادہ ہو خمس، تو خمس بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، البتہ جس طرح استعمال ہو اس حساب سے کم اور زیادہ۔ دونوں کی دلیل مطلق ہے، یعنی دونوں کے حکم الگ الگ ہیں، کیونکہ ہمارا قاعدہ ہم سے کو یہی حکم دیتا ہے کہ ہم دونوں دلیل پر عمل کریں۔ مثال ہم دے رہے ہیں، کتاب صوم میں ہے اس کی مثال، یعنی روزے کے احکام میں۔ کتاب روزے کی کتاب صوم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا۔ کتاب صوم میں کبھی کبھی دو فدیے واجب، شخص کے اوپر دو فدیے ہو جاتے، کیونکہ دو دلیل، دو دلیلوں کی وجہ سے دو فدیے اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں ایک ہی روزے میں۔ اگر دو دلیلیں ہوں جائے تو دو حکم جاری ہو جائیں، اور جب بھی اطلاق ہو تو ہم دونوں دلیلوں کو قبول کریں۔ زکوٰۃ کی اپنی دلیل ہے، خمس کی اپنی دلیل ہے، لہٰذا اگر دونوں چیزیں ثابت ہو جائیں گی شخص کے لیے تو دونوں، اور اختلاف بھی فقہا میں، فقہا میں اس کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اگر سال بھر کے خرچ کے علاوہ کچھ بچ رہا ہے تو یقیناً اس پہ خمس ہے، ولو زکوٰۃ وہ دے چکا ہو۔ ہم ہیں اور قواعد ہیں، قاعدے ہیں، ایسے خلاص کیوں نہیں مگر یہ کہ کوئی قائل نہ ہو کہ طواف النساء جزء حج ہے۔ کون کہتا ہے کہ جزء حج ہے؟ اگر آپ کو ملا تو مجھے بتائیں، دکھائیں۔ میرا عرض اگر کسی نے کہا کہ طواف النساء جزء حج ہے، کہ مجھے نہیں معلوم کسی نے ایسا کہا ہو، میں نے نہیں دیکھا کسی کو، یعنی کسی فقہ۔ احسنت، یہ ظہور ہے، لیکن مبتلا ہے اظہر سے، یعنی اظہر سے بہتر روایت، کیونکہ اس سے بہتر روایات ہیں صحیح کہ بعد حج طواف النساء۔ ایک نہیں، کئی روایت کہ بعد الحج، وہ اظہر ہے، یعنی زیادہ ظاہر ہے۔ یہ جو اگر ہاں وہ اظہر نہ ہوتی روایت تو یہ شمارہ جو کیا گیا، گنتیاں جو لگائی گئی ہیں جزو حج کی، تو اس میں شاید ہم شامل ہیں۔ دو صحیح روایات ہمارے پاس ہیں جو آپ نے روایت نقل کی، اس کے علاوہ جس میں بعد الحج کا جملہ ہے۔ بعد الحج کا مطلب یہ کہ جزء حج نہیں ہے، بالنتیجہ اظہر ہے اس میں اس بیان کے مقابلے میں یہ بہتر ہے۔
قاعدہ یہ ہے کہ پھر ہم کہیں قاعدش اینه که بگیم این استصحاب استصحاب سر اپنی جاشه جگہ پر ہے، مگر بنابر لیکن یه صرف حرفی ایک که میں نے مکرر ایک عرض جملہ ہے جو میں نے کردم کہ وہ حرف برا بھی بدی نہیں، نیست اور خیلی بہت لوگ اس فایده کے نداره قائل قائل تھے شدیم بعدمون هم اور نمیخوایم ہم شاید قائل اس کے بشیم قائل ہو بھی جائیں که الحج اشهر کہ معلومات این خصوص مال اولش کہ نه یہ حتی جو حج کے آخرش سلسلے کی روایت ہے یہ آخر تک ہے، ظهور در این داره یعنی وقتی که ذی الحجه تموم شد جیسے ذی همه چی الحج، تموم میشه هر شکی نسبت جیسے ہی ذی بهش الحج کا تموم مہینہ میشه ختم ہو تو ویسے مدتی ہی طواف نثار رو باید تو ذی الحجه تمام ہو انجام جائے گی بده تمام چیزیں، کیونکہ بالنتیجہ طواف النساء کو ذی الحج میں ہی انجام دینا چاہیے تھا حج کے لیے. اون وہی مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئله دیگه است هو حين يتولى وہ ایک الگ چیز ہے بھولنا، نیز عروه رو خیلی بہت قائل قائل نہیں ہے لوگ اس نیستن اصلا لازم نیست که التفات داشته باشی که خود صحابه ضروری نہیں کہ ملتفت ہو هر انسان اس کی کسی طرف یه متوجہ انگشتری ہو، تو دستش داره خود صابر ہو. چسبیده به دستش که وقتی که غسل میکنه این انگشتر رو باید تو تکون مثلا بده ایک تا انسان یقین جو کنه آب زیر کہ انگشتر نیاد انگوٹھی پہنے ہو غسل اگه کر رہا ہے اور غسل انگوٹھی کرد کو خیال رکھے کہ میں نے و ملتفت انگوٹھی کو نبود ہلائے و تاکہ انگشتر رو پانی نیچے تکون تک پہنچ نداد جائے، یقین داره اب وہ غسل تکون کے نداد بعد اس کو یاد آئے اما یقین نداره آب نرفت زیرش کہ میں نے انگوٹھی تو یقین نہیں هم ہلائی تھی، نداره لیکن آب یقین رفت نہیں ہے کہ زیرش آپ نہیں گئے، تو پھر متوجه غسل صحیح ہے، صحیحه بولو اس کے ادھر متوجہ نہیں ببینید تھا. هو حینیت وہ ایک الگ اون بحث ہے، مسئله دیگه است وہ اون عنوان راه ثانوی ثانوی ہے. میشه غسل و اگه حرج غسل ایک الگ، خارج شد حتی طواف حتی طواف حج حج، حتی رمی رمی جمرات جمرات حتی یا یا نائب کر لے بودی گا، و یا کچھ بھی کر سکتا. سالگی هر جہاں جهر جہاں غسل اثر و حرج حرج ہو شد جائے گا وہاں دوسری چیز ہے، خلاص خلاص ہے معاملہ. گیری نداره نه بے به ما ما ہوا هو کی بدون بات ہو غسل رہی ہے، حرج بغیر اسر و غسل حرج کی. حرج اسر و عنوان حرج ایک ثانوی الگ عنوان ہے اصلا. بله بله اصلا در اصالت الصحه یه اصالت بحثی الصحہ کی ایک هست پوری که بحث ارائه ہے کہ اس کے آثار اصل ظاهری صحیح ہونے میں، دیگران هم دارن و اون اینه که کیونکہ روایات روایاتش جو اس کی ہیں غالبا یا یا کلی کلن تو غیر معتبر، صنعت معتبر کے لحاظ سے سند غیر معتبر روایت، لہذا لہذا اطلاق مطلق نداره نہیں ہے یہ واسه روایت یہ چون این مسئلہ. روایت معتبر اصلا صحت نداره که بخوایم به اطلاقش تمسک کنیم چی؟ قبول میں نے عرض قبول کیا، میں کردم عرض کر قبل قبول عرض کردم منم قبول دارم میخواستم هم عرض کنم وقت بنابراین تو که میں نے در عرض کیا مشهور کیونکہ مشہور نے تمسک به این تمسک کیا روایات ہے ان کرده روایات سے، لحاظ حالا میگم مشهور اما حالانکہ مشہور کہتے جمهور ہیں لیکن اشیاء جمہور اشیاء یعنی اکثر نے خیلی کیا ہے، ها تمسک کردن از اون جهت لہذا مسلمه حجت ہو بنابر جائے یه گا. عده از مدققین فکر میکنم امثال بہت سے شهیدین محققین، امثال ہم شہیدین، سبزواری صاحب امثال مدارک، مدارک امثال اینا تمسک به سیره تو میکنن تمسک کرتے ہیں در سیرت اصل کی طرف، صحت اس کی اون وقت سیره اصل حتی صحت کے ساتھ. گنگی سیرت یہاں پہ کچھ فقط نہیں ہے، چیزی که هست فقط تقریر تقریر معصوم ہے جو معصومین ہمیں مدد کر رہی ہے یہاں پر. این را میں نے کجا کہیں دیدم دیکھا ہے غالبا اینو اور متعرض اس کو نیستم متعارض، اما تقریر معصومین یعنی زمان معصومین علیهم السلام اینایی که تازه یعنی مسلمان معصومی کے می زمانے میں جو شدن لوگ که مسلمان ہوتے تھے هزارها و کہ هزارن ہزاروں ہزار لوگ ہوتے تھے و اینا اور ان کو مسائل مسائل کلان نہیں. نبودن نه عبادات نه معاملات نه چیزهای دیگه اما یک مورد ظاهرا وارد نشده تو اونقدری اس که من طرح سے خودم یہ مورد تتبع کردم ظاہری طور و پر اونقدری که از بیان نہیں ہوا، متتبعین جتنا میں نے خود دیکھا مکرر ہے از یا دیگر متتبعین لوگوں سوال افراد کو کردم میں نے دیکھا میگم ہے یا یه بعد مورد سراغ دارید کہ که ایک موقع بھی ایسا ہو جس میں حمل بر صحت نشده کہ باشه کوئی به مورد خاطری که طرف مسئله بلد کہ نیست حمل بر صحت ہوا ہو کہ این سامنے والے نکته کو علم نہ نباله معلوم ہو جو مسئلے کا.
همین یہی مسئلہ ہے، بلد نہیں چون قرب کیونکہ عهدی بلد نہیں قرب مسئله عہدی کے مسئلہ بیان معلوم در نہیں ہے اس کو عام مسائل. الوفود که عام این سال الوفود جس آخر سے عمر پیغمبر پیغمبر اکرم صلی کے الله عمر علیه کا و آخری آله سال تھا که 100 تا یک جا میمدن کہ 100 مسلمان لوگ میشدن، ایک 300 وقت تا میں یک جا مسلمان میمدن، ہوتے تھے، 1500 تا یک 300,000 جا لوگ میمدن، مسلمان ہو رہے تھے، چی اور اس طرح کی هزاران تا روایات، اومدن مسلمان شدن. ہزاروں مسلمان. اونایی که مسلمان شدن این کفار یہ بودن، اکثر کفار تھے، اینا بت بت پرست پرست بودن، تھے، اینا یهود بودن، یہودی اینا تھے، نصارا نصارا بودن، تھے، اینا چی از اسلام بلد کچھ نہیں بودن. جانتے تھے. چقدر آدم بوده که به اینا یاد اور کتنے بده. لوگ تھے جو ان لوگ کو آ یه کے مورد گفته شده این عملش صحیح نیست چون اور کسی مسئله بلد ایک نبوده. مسئلے میں کہا هر گیا، جا کسی روایت محرز میں بوده که کہ بر کہا خلاف گیا کہ اس کا قرآن عمل صحیح نہیں، انجام کیونکہ بده. اس کو عمل معلوم نہیں تھا، یہ مسئلہ یعنی معلوم. من و شما باید اساس حد جاری کنیم. لیکن لہٰذا ہم وہ آپ کو اصل صحت ہم جاری کرتے ہیں. آها من میخوام اساس حد بنا کنم رو عمل اون. اس بنا پر اصل صحت کی بات کر رہا ہوں. نه ہاں، من عمل خودشو نمیگم، میں ان کے عمل کو اون نہیں کہہ رہا کسایی ہوں. که ورثش بوده جو وارث تھا باید براش حج بده یا نه، اس کو باید وارث تھا، اس براش کو حج نماز و روزه بده کر یا نه، دینا چاہیے. یعنی وضوش نماز درست وضو اس بوده، کا صحیح غسلش تھا یا درست نہیں بوده. تھا، غسل اس کا صحیح اساس تھے. حد به قول بعضی از بزرگان با یک اصل نص سے باریک جاری میشه. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک وقت این چھوٹے تقریر سے معصومین رو مسئلے سے اولا ہم تعریف اصل صحت ہم نکنیم. صحیح کر سیره لیتے ہیں. فرموده، سیره سیرہ ما قبول داریم، سیره سیرہ کو ہم هست. قبول کرتے ہیں، اور سیرت میں فرق جو ہے نمیکنه در سیره بین این کسایی که تا الان آج تک چقدر آدم ها هستن کتنے مسئله لوگ بلد ہیں جن کو نیستن. مسائل نہیں معلوم. این اگر شما یه جنازه تو خیابون اگر آپ ایک دیدید جنازے کو خب دیکھیں، واجب کفایی تجهیز میت واجب دیگه. کفایت یه تجہیز جنازه و که تدفین. خیابون آپ دیدید نے سڑک پہ کوئی جنازہ معمولا دیکھ، دهاتی هن. اکثر اس پہ نہ واجب جائیں تحقیق کنید کہ که آپ کے اینا اوپر غسل واجب ہے، دادن، درست غسل دادن یا نه، اصلا تحقیق کریں بلدن کہ انہوں غسل نے بدن یا نه، تحقیق کیا ہے، نماز غسل دیا خوندن ہے، نماز برش یا نه، صحیح میدونن نماز داره. نه نہیں. آپ پر سیره واجب بر این سیرہ نیست. یہ نہیں ہے، عرض کردم مگر علم بخلاف مگر یہ کہ علم ہو بحث خلاف، وہ ایک الگ بحث ہے. همش میگن میں سب کو کہہ رہا ہوں وقال لا حرج لا حرج. لا حرج چند تا لا روایت هم حرج، داره. کتنی حالا روایت. اونو ممکنه یه مدققی کوئی اشکال دقیق کنه که انشاءاللہ آگے در اس پہ خصوص قدم و اخر قدم و نه اخر کی مطلقا، بحث مطلقا نہیں ہے. اما بالنتیجه کن این نتیجہ دے سیره یہ سیرہ تقریر معصومین تقریر معصوم ایک در زمان بہترین 200 چیز ہے. سال زمان معصومین علیهم السلام تا غیبت حضرت حضرت کی غیبت اینا تک 200 سال این تقریباً علائم معصومہ کی ابراهیم که یه زندگانی مورد ایک بھی این مورد همه نہیں روایات ہے از ہمارے پاس ہے معصومین نقل شده جہاں اگر پر بخوایم یہ جمع کہا گیا کنیم ہو در کہ ایک کتاب انسان کا نمیشه میاد. عمل اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا. حالا اصلا عقلائی حکم شرعی که درست نمیکنه. اصل عقلائی سے حکم شرعی تو نہیں حاصل ہو پائے گا. خلاصه عرض میکنم تقریر معصومین هم هست لہذا که خلاصتاً میں غالبا عرض کر رہا اونو ہوں کہ تقریر نفرمودن. معصوم بھی ہے. نه از باب لوکان لبانه، لوکان لبان کی بات ہے، یعنی محرزه که محرز ہے یہ در بات. بین این مجموع عملها ان تمام که بین اعمال اون میں کسایی که اصلا بہت سے بلد لوگ تھے جن کو نبودن، مسئلے نہیں معلوم تھا، علم اصلا نہیں تھا، بلد نیست. نہیں جانتا. گفت خودم دیدم میں نے خود تکبیر نماز نماز کی تکبیر میت خون 4 تا تکبیر، 4 تکبیریں تھیں. این عامه نبوده که عام 4 انسانی تکبیر بس خاصہ است، تھا، بلد نبوده. مسئلے کو نہیں معلوم تھا اس کو. خلاصه میت میں 4 یعنی تکبیریں وقت تھیں. اونجایی که محرز شد بله جہاں واجب، محرز ہو جائے وہاں واجب، اما جایی که محرز جہاں نیست محرز اصل نہیں ہے صحت اصل صحت عرض ہے. کردم به قول بعضی از بزرگان با یک مو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک یک بال دزد سے بھی مسئلہ معروف به حل ہو. دزدی، ایک چور ہے اگه به جو شما یه معروف ہو، انگشتر هدیه تو داد معروف ہے چوری کے، شما 90% آپ کو احتمال ایک میدید انگوٹھی دے البته ہدیہ یده کہ احتمال میدید این دزدی آپ باشه. احتم 90 نگیم که اطمینان هست به دزدی، آپ نه کو بیشتر 90% یہ اطمینان اما اطمینان ہے یقین ندارید کہ که این یہ دزدیه، اس سے شاید چوری دست ہوئی، پدرتون شاید، بشناسید. لیکن ایک یقین شما اصلا کامل باید نہیں ہے تحقیق بکنید کہ آپ کو ببینید که تحقیق این کرنا دزدیه ضروری، یا شاید اس کو ارث نه. میں ملی ہو. نہیں، میگیرید باشم نماز آپ اس میخونید، انگوٹھی کو لے سکتے ہیں، نماز بھی اساس پڑھیں. حد اصل صحت قاعده ید قاعدے ید یہاں پہ رہے اساس گا کہ اس حد کے هم ہاتھ میں. همینجا. اصل صحت بھی اسی طرح ہے.
بله انسان گاهی وقت احتیاط کنه ہاں که انسان درک احتیاط کرتا واقع ہے اینا درک و واقع بحث وغیرہ دیگه کے است. لیے کیا کہ الگ بحث. حالا اونم یه وہ بھی ایک توجیه توجیہ ہے، معین. یہ بھی ایک معید ہے. نه. نه نہیں، نه سیره یعنی سیرہ کا مطلب عمل مسلمین، عمل عمل مسلمین، مؤمنین. عمل مومنین. تقریر تقریر، وقت سیره سیرہ اس تقریر معناش اینه که تقریر کا مطلب ایک روایت ہے. تقریر معصوم مثل قول و فعل معصوم، تقریر معصوم قول و فعل یعنی معصوم کی معصومین طرح ہوتے ہیں. تقریر کردن یعنی در این معصوم 200 نے سال ان 200 ایام سال میں معصومین ایام معصومین میں تقریر کردن معصومین عمل خاموشی مصحت اختیار را کی که کہ مسلمین ان انجام میدادن. چیزوں کے سلسلے میں جو مسلمان عمل انجام دیتے تھے. لہذا یہ دلیل ہے ہمارے پاس. اون سیره است وہ سیرت که ہے محل جو بحث. محل بحث ہے. بله اشکال نداره، اس میں کوئی یعنی حرج ببینید نہیں ہے. اما خب در همون سیره من لیکن یه وقت اسی عرض سیرہ کردم میں شما یک وقت آپ کردید وقت ہو آپ کے این پاس سیره هایی یہ که جو جواهر و جواہر و غیره غیر جواہر تمسک میں میکنه سیرے صدها مورد سے جو تمسک کے ندارید. 100 سینکڑوں ببینید موارد مطمئن آپ هستید مطمئن که ہیں تمام اینها کہ تمام متصل به زمان معصوم بوده؟ یہ تمام مطمئن. زمانے متصل تھے امام کے زمانے سے؟ نہیں، یقیناً نہیں. بله. جی برای خود من نقل کرد خود میرے لیے بیان کیا شخص نے گفت تو فلان روستا کہ اسمش هم گفت ایک رفتیم گاؤں یه میں نام بھی لیا یه عده کہ وہاں دهاتی یه کہ جنازه وہاں لوگوں نے برداشتن دیہات کے میگن لوگوں اهل نے علم جنازے برم کو اٹھائے گا میگن اہل علم میں گفتم سے. کجا بهش گفتم برم دفن میکنم. کہاں بھی لے جانے کا دفن کر. گفتم بهش نماز خوندید گفتن نماز چیه؟ نماز پڑھی اس پہ بولو نماز کیا تو دیهات مرده بوده حالا ہے؟ غسلش شان دادن مر گیا تھا اس دیہات میں. اون اس کو خطی که برای من نقل کرد اس کا جو بچے بیان کیا گفتم باید نماز کہ میں بخونیم نے کہا گفتم ما نماز بلد نیستیم میں خودم وایسادم براش نماز میں خود کھڑا ہوں. اس شخص نے کہا کہ میں خود کھڑا حالا میں اگر نماز. کسی میپرسید غسلش دادید اگر یا نه چند تا غسلش دادید چجوری اگر اس غسلش سے دادید پوچھتا کہ غسل کیا شاید تحلیقش کردید تہنیت یا ہوا یا نه نہیں ہوا کفنش کفن چجوری کردید پوچھتا تو شاید اور یعنی بس حالا اولا لازم بود بپرسه اولا لازم تھا کہ بله پوچھے. حالا که پرسید اب و معلوم شد پوچھا نماز کہ نخوندن یعنی نہیں اصل معلوم تو نماز بلد نبودن کیونکہ اصل نماز و نہیں معلوم. حالا که به نتیجه کم و بیش مردم مسائل آج تو بلدن اچھے خاصے لوگ زمان جانتے خود ہیں. معصومین اینقدر معصومین کے زمانے میں تو اتنا بھی نہیں تھا. نه ظاهرا اصل صحت ظاہراً اصل جاری جاری صحت جاری ہے تمام چیز چیز. وقت احتیاط کن وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روز وفات حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها عرض تعزیت به محضر مقدس آقا و مولای مؤمن حضرت بقیت الله الاعظم. ادب و غیرت ابوالفضلت همه مدیون مادری تو بود.
هر کسی لایقش که حیدر نیست، این علامت ز برتری تو بود. پسرانت همه مرید علی، این برایت همیشه یک فضل است. افتخار شما همین بس که پسرت حضرت ابوالفضل است. تا که دیدی بشیر را گفتی، ای بشیر از حسین من چه خبر؟ پسرانم همه فدای حسین، از ضیاء دو عین من چه خبر؟ تا شنیدی حسین را کشتن، ناله ات از زمین به بالا رفت. جای زهرا براش ناله زدی، ناله ات تا به پیش زهرا رفت. بعد از آن روز گریه کارت شد، 3 سال این بانو بعد از واقعه عاشورا عمر کرده. کارشان این بود می آمدن بقی، صورت 4 قبل درست می کردن. بعد از آن روز گریه کارت شد، بهر دوری 4 دلبندت. هر کسی از کنار تو رد شد، گریه کرد از فراق فرزندت. حتی در نقل دارد از امام باقر سلام الله علیه فرمودن کانت ام البنین تخرج الى البقیع فتندب بنیها اشجا ندبة وأحرقها فيجتمع الناس إليها ويسمعون منها. فكان مروان يجيء في من يجيء لذلك فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي. خطاب می کرد به زنان مدینه لا تدعونی ویک ام البنین تذكريني بليوث العرين كانت بنون لي أدعى به واليوم أصبحت ولا من بني 4 مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين. صدا میزد عباسا به من خبر دادن فرق سرت را با عمود آهن شکفت. باور نکردم با شجاعتی که تو داری، اما وقتی فهمیدم اول دستان تو از بدنت جدا کردن
أنبئت أن ابني أصيب برأسه مقطوع يد ويلي على شبلي أمال برأسه ضرب العمايد. عرض کنم خانم جان شما کربلا نبودید، فقط شنیدید این مصائب بر فرزندتون وارد شد. بس حالی داشت آقا بی عبدالله وقتی آمد کنار اون بدن، چه صحنه ای رو دید که صدا زد الان انکسر ظهری وقلت حيلتي. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو آلم. ألا لعنة الله على القوم الظالمين، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جهة تعجیل در فرج آقا امام زمان و سلامتی وجود مبارک اون حضرت صلواتی مرحمت کن. فإني